دوستوں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو نجمی ٹی وی میں۔ آج جس ہستی کے بارے میں ہم ویڈیو بنانے جا رہے ہیں وہ اولین صحابہ میں شمار کیے جاتے ہیں جنہوں نے اسلام لانے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول خدا ماننے میں کوئی تردد نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بہت محبوب رکھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ آپ زہد عیسیٰ ابن مریم کی مثل ہیں، اور وہ خوش نصیب صحابی کوئی اور نہیں جناب ابو ذر غفاری ہیں۔ حدیث پاک ہے، جو حضرت عیسیٰ کی تواضع کو دیکھنا چاہے وہ ابو ذر کو دیکھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر کو دیکھتے ہوئے فرمایا، وہ دیکھو ابو ذر تنہا آ رہا ہے، تنہا ہی اس دنیا سے جائے گا اور تنہا ہی اٹھایا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کریں، آپ سبھی دوستوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ آپ کا شمار اصحاب صفہ میں ہوتا تھا۔ آپ ایسے عاشق رسول تھے کہ بزم نبی میں ہوں تو رخ مصطفیٰ سے نظر نہیں ہٹتی تھی، اور ایسا کیوں نہ ہو۔ بقول شاعر کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اس جیسا دوسرا آئینہ، نہ بزم خیال میں اور نہ دکان آئینہ ساز میں۔ ابو ذر غفاری کا نام جندب تھا، آپ کے والد کا نام جنادہ۔ اپنے بیٹی کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو ذر تھی اور اسی کنیت سے آپ نے شہرت دوام پائی۔ آپ کی رہائش صفرہ نامی بستی میں تھی جو کہ میدان بدر سے قریب تھی۔ آپ کی طبیعت حق کی تلاش میں سرگرداں تھی اور اعلان نبوت اور اسلام لانے سے پہلے بھی آپ حق کی تلاش میں تھے۔ آپ حقوق العباد کا خیال رکھتے اور لغو عوامل سے پرہیز کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا جب آپ کو علم ہوا کہ مکہ میں بنو ہاشم قبیلے کے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور لوگوں کو طیب زندگی اور طیب اذکار کرنے کا حکم دیتے ہیں، تو ابو ذر غفاری کی طبیعت کا میلان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا اور شوق دیدار کی تمنا ہوئی۔ آپ نے معلومات کے لیے اپنے چھوٹے بھائی کو مکہ روانہ کیا۔ وہ معلومات لے کر آئے اور حضرت ابو ذر غفاری کو مطلع کیا کہ جن صفات کا ذکر آپ کیا کرتے تھے اور جو نیکی کی باتیں آپ تلقین کیا کرتے تھے وہ پیغمبر بھی وہی تلقین کیا کرتے ہیں، اور لوگ ان سے خائف ہیں مگر بنو ہاشم کے قبیلے سے تعلق ہونے کی وجہ سے خاموش ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ وہ اپنی امانتیں بھی اسی کے پاس رکھواتے ہیں اور اس کو صادق اور امین بھی کہہ کر پکارا کرتے ہیں۔ اپنے بھائی سے معلومات لینے کے بعد اب ان سے قبیلے میں رہا نہ گیا اور وہ مکے کی طرف عازم سفر ہوئے۔ مکہ پہنچ کر انہوں نے خانہ کعبہ میں ڈیرا ڈالا۔ پہلے پہر تو کھجوریں ان کی خوراک بنی، اور جب کھجوروں کا توشہ ختم ہوا تو آب زمزم بھی پہ انہوں نے گزارا کیا۔ خانہ کعبہ پہنچ کر آپ سب کو بغور دیکھتے تھے کہ ان میں رسول خدا کون ہے، مگر پوچھنے کی جرات ان میں نہ تھی، کیونکہ آپ کو علم تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب مخالف ہیں اور ان سے تعلق رکھنے والوں کا بھی قریش نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے اور وہ ان کے بھی مخالف ہیں۔ ابھی حضرت ابو ذر غفاری اسی شرج و پنج میں تھے کہ مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کا خانہ کعبہ سے گزر ہوا، اور ان کی نظر جب حضرت ابو ذر غفاری پہ پڑی تو پردیسی سمجھ کر آپ انہیں مہمان بنا کر اپنے گھر لے آئے اور ان کی مہمان نوازی کی، مگر ان سے مکہ آنے کی وجہ دریافت نہ کی، اور نہ ہی حضرت ابو ذر غفاری نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ یہ عمل مسلسل 3 دن تک رہا، اور 3 دنوں کی انسیت کے بعد آپ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اپنے میزبان کو مکہ آنے کے راز سے آگاہ کیا جا سکتا ہے، تو حضرت ابو ذر غفاری نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابت دریافت کیا اور رہنمائی کی درخواست کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنا تعارف ابو ذر غفاری سے نہیں کرایا، مگر یہ ضرور کہا کہ وہ سچے نبی ہیں اور میں تمہاری محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کراتا ہوں۔ جب آپ حضرت ابو ذر غفاری کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے اور نبی پاک کے رخ انور کا جب حضرت ابو ذر غفاری کو دیدار ہوا تو تشویش کے تمام بادل چھٹ گئے اور مختصر ملاقات کے نتیجے میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو تلقین کی کہ آپ اپنے قبیلے میں جائیں اور وہاں لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو اپنا ایمان پوشیدہ رکھنے کی تلقین کی تھی، کیونکہ قریش اسلام لانے والوں کی نہ صرف مخالفت کرتی تھی بلکہ ساتھ ساتھ موقع ملنے پر ظلم و ستم کے پہاڑ بھی توڑ دیتی تھی۔ مگر حضرت ابو ذر غفاری سے رہا نہ گیا، حرم پاک میں داخل ہوئے کہ ایمان کو چھپا کر رکھنا خیانت ہے اور ایمان کی آگاہی اور توحید کا اقرار ہی عبادت ہے، اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ پھر کیا تھا، کفار مکہ نے حضرت ابو ذر غفاری پر چڑھائی کر دی اور وہ ظلم و ستم کا مظاہرہ کیا اور تشدد کیا کہ حضرت عباس جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے اور اس وقت حرم پاک کے متولی تھے، ان کو بیچ میں کودنا پڑا اور انہوں نے کفار مکہ سے کہا، اگر تم نے ظلم و ستم کر کر اس شخص کو مار دیا تو اس کا غفاری قبیلہ یہاں خون بہا وصول کرنے کے لیے آ جائے گا اور حرم پاک میں پھر خون ریزی جاری ہو جائے گی۔ عرب کیونکہ قبائلی نظام سے جڑا ہوا تھا، اسی وجہ سے حضرت عباس نے کہا کہ اگر اس شخص کو مار دیا گیا جس کا تعلق غفاری قبیلے سے تھا تو پھر اس کا قبیلہ یہاں خون بہا وصول کرنے کے لیے آ جائے گا۔ اور یہی وجہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لاکھ اختلاف کے باوجود بھی بنو ہاشم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت سے غافل نہ تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری کو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیا گیا، جہاں آپ نے 15 دن اور بعض روایت کے مطابق 30 دن تک قیام کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پھر اپنے قبیلے جانے کی تلقین کی اور وہاں جا کر تبلیغ کرنے کا حکم دیا۔ قبیلے پہنچ کر آپ نے تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے کیا۔ پہلے اپنے بھائی کو اسلام کی دعوت دی، وہ مسلمان ہو گئے۔ پھر اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دی، وہ بھی اسلام قبول کر کر مسلمان ہو گئیں۔ پھر بنو غفار قبیلے کے ساتھ ساتھ مولکہ قبیلہ جو کہ بنو اسلم کہلاتا تھا، ادھر بھی تبلیغ کی اور کچھ ہی عرصے کے بعد یہ دونوں قبیلے مشرف با اسلام ہو گئے۔ آپ نے جب اپنا کام ختم کیا، یعنی اپنے قبیلے کو اسلام کی دولت سے آراستہ کر لیا، پھر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ یہ جنگ خندق کے بعد کا وقت تھا، جب حضرت ابو ذر غفاری اپنے قبیلے اور بنو اسلم کے قبیلے کے تمام افراد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ بہت خوش ہوئے، بہت مسرت کا اظہار کیا اور کہا، اے ابو ذر، تو نے اپنا کام مکمل کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے مستقل طور پر مدینے کو اپنا مسکن بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو اصحاب صفہ میں شامل کر لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو ذر غفاری کا عشق کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت ابو ذر غفاری سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ جب بھی اصحاب صفہ سے گزرتے اور حضرت ابو ذر غفاری کو نہ پاتے تو فرمایا کرتے تھے کہ ابو ذر کہاں ہے، اور اگر ان سے ملاقات ہوتی تو جتنی دیر بھی وہاں بیٹھتے حضرت ابو ذر غفاری کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے رکھتے تھے۔ سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 4 لوگوں سے محبت کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، اور فرمایا علی منہم علی منہم علی منہم، علی ان میں سے ہیں، اور پھر فرمایا وہ ابو ذر و مقداد و سلمان، یعنی
ابو ذر ان میں سے ہے، مقداد ان میں سے ہیں، سلمان فارسی ان میں سے ہے، جن سے محبت کا حکم اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں فرمایا تھا کہ ابو ذر زہد اور صدق کے سردار ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوری بالکل برداشت نہ تھی۔ جب ملاقات ہوتی تو بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہتے۔ ایک دن ایک بات سے پریشان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول، روز محشر آپ مقام بلند پہ فائز ہوں گے، کیا اس وقت بھی میں آپ کا دیدار کر سکوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تو پریشان نہ ہو، تو جس سے محبت کرتا ہے روز محشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ سن کر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ گئے اور فرمانے لگے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ زاروں قطار رونے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دلاسا دیا اور کہا کہ بلا شبہ ابو ذر، تو جس سے محبت کرتا ہے تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو ذر غفاری کے متعلق مستدرک الحاکم کی ایک حدیث ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر قرآن پاک میں فتویٰ آ گیا تھا کہ جو اس غزوے میں شرکت نہیں کرے گا وہ منافق قرار پائے گا۔ وجہ یہی تھی کہ دوسری طرف اس وقت کی سپر پاور رومن امپائر، جو کہ عرب کی سرحدوں پر 1.5 لاکھ کی فوج لے کر قیصر روم کی قیادت میں جنگ کرنے کے لیے تیار کھڑی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جنگ کا اعلان کر دیا اور سب کو شریک ہونے کا حکم دیا سوائے بیماروں اور معذوروں کے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر نکلے۔ سفر کے دوران لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ اے اللہ کے رسول، فلاں شخص ہم میں شامل نہیں ہوا اور فلاں شخص ہم میں شامل نہیں ہوا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی بھی پرواہ نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے کہ اگر اللہ چاہے گا تو وہ ہم سے آ ملے گا اور اللہ نہیں چاہے گا تو وہ ہم میں شامل نہیں ہو سکے گا۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ اللہ کے رسول، حضرت ابو ذر غفاری بھی پیچھے رہ گئے۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ آپ قافلے کے ساتھ رواں دواں تھے، مگر کچھ دور چل کر آپ کا اونٹ بیٹھ گیا اور لاکھ کوشش کرنے کے باوجود چلنے کو تیار نہیں ہوا۔ ادھر قافلہ بھی آگے روانہ ہو چکا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری کی لاکھ کوشش کے باوجود اونٹ آگے بڑھنے کو تیار نہ ہوا۔ ایک تو ریگستانی سفر، وہ بھی بغیر سواری کے، اور سواری بھی اونٹ جو کہ چلنے کو تیار نہ ہوئی۔ سفر تقریباً 700 کلومیٹر کا۔ آپ نے سامان کندھوں پہ لادا اور چل پڑے۔ ادھر جہاں صحابہ نے پڑاؤ ڈالا تھا، انہیں دور سے ایک شخص آتا ہوا نظر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال محبت سے فرمایا کہ تو ابو ذر ہو جا، تو ابو ذر ہو جا۔ ذرا دھول کم ہوئی اور وہ شخص قریب آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو کہ قافلے سے آن ملے۔ قافلے سے ملنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ وہ دیکھو، ابو ذر تنہا آ رہا ہے اور تنہا ہی اس دنیا سے جائے گا اور روز محشر تنہا ہی اٹھایا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ابو ذر غفاری سے محبت تھی اور حضرت ابو ذر غفاری کا عشق جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھا، یہی وجہ تھی کہ منافقین کے پیچھے رہ جانے کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوٹس نہیں کیا، مگر حضرت ابو ذر غفاری کے پیچھے رہ جانے والی بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں مان سکتے تھے، اور یہ آپ کی والہانہ محبت تھی، اسی لیے آپ نے دور سے آتے دیکھ کر فرمایا تھا تو ابو ذر ہو جا۔ دوسری طرف آتش سوز بھی 700 کلومیٹر کا ریگستانی سفر طے کر کر، بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کر کر اور کندھے پہ اپنا سامان اٹھا کر قافلے سے آ ملنا کوئی معمولی بات نہیں۔ یہ قصہ بھی صرف ابو ذر غفاری کے نام رہا۔ حضرت ابو ذر غفاری کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے زہد کے امام کا ٹائٹل ملا تھا۔
اور حضرت ابو ذر غفاری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضور پاک کے زہد کے متعلق حدیث بیان کرتے تھے کہ ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا۔ آپ نے احد پہاڑ کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اے ابو ذر، یہ احد پہاڑ کو دیکھتے ہو؟ آپ نے فرمایا، جی اللہ کے رسول، اور دل میں سوچا، لگتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے احد پہاڑ کی طرف بھیجنا چاہتے ہیں، تو مجھے آنے اور جانے میں کتنا وقت لگے گا؟ مگر نبی پاک نے فرمایا، اے ابو ذر، اگر مجھے صبح احد پہاڑ جتنا سونا یا رقم ملے تو میں دوپہر ہونے سے پہلے سب اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں گا، فقط چند سکے چھوڑ کر جو میرا اس دن کا خرچہ پورا کر دے۔ یوں تو بیت المقدس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہو گیا تھا، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں بیت المقدس کے خزانے مسلمانوں کے گھروں تک پہنچنے لگے، اور مال و زر کا وہ فتنہ جو مسلمانوں کے گھر میں داخل ہوا، اسے دیکھ کر حضرت ابو ذر غفاری بہت رنجیدہ ہوتے اور فرماتے، مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر کیوں چلنے لگے؟ صحابہ فرماتے کہ مال جمع کرنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، اور ہم اس پر زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے کہ نبی پاک کی ساری زندگی زہد اور غریبی میں گزری، مہینوں کھانا نہیں بنتا، اور آپ کا رہن سہن بہت سادہ تھا، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ مال و دولت ایک فتنہ ہے، اور روز محشر یہی انسان کو جہنم میں لے جائے گا۔ آپ فرماتے، سورہ توبہ میں ہے کہ جو لوگ سونا اور چاندی جوڑ کر رکھتے ہیں، روز محشر یہ سونا اور چاندی گرم کر کے ان کی پیٹھوں کو اور ان کے ماتھے کے اوپر لگایا جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرمایا کرتے تھے، تم لوگ تو حضور پاک کی تربیت یافتہ ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور دونوں خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تمہارے سامنے ہے، تم تو یہ کام نہیں کرو جو کام یہود اور نصارہ کے مشابہ ہو۔ حضرت امیر معاویہ سے آپ کا اختلاف ہی رہتا کہ محلات میں رہنا اور سونا اور چاندی کا اکٹھا کرنا نبی پاک کی سنت نہیں ہے۔ آخر تنگ آ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور اس بات کی شکایت کی کہ حضرت ابو ذر غفاری کو سمجھائیں کہ روز بازاروں میں لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور ہمیں مال و زر رکھنے پر سرزنش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان مبارک سے صدق اور زہد کے سردار ہونے کا ٹائٹل ملا تھا، آپ کیوں کر خاموش رہتے؟ آپ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق تھے، اور عشق کی تمام سنت پوری کرے وہی سچا عاشق کہلاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مدینے بلوایا، مگر یہاں بھی آپ کی روش یہی رہی۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک جو زہد و مال و زر کی ناپسندیدگی کے بارے میں تھی وہ سناتے کہ نبی پاک فرمایا کرتے کہ اگر احد پہاڑ سونے کے برابر بھی ہو جائے تو میں اسے خیرات کر دوں گا، تو لوگوں کا جھمگٹا لگ جاتا، تو سبھی حضرت ابو ذر غفاری کے مقام سے آگاہ تھے، وہ آپ کی باتوں کو بہت غور سے سنتے۔ آخر بادل ناخواستہ خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بلوایا اور کہا کہ آپ مدینہ چھوڑ کے قریب کے علاقے جس کا نام زبیدہ تھا، جو شہر سے ذرا ہٹ کے ایک ویران علاقہ تھا، کہا کہ وہاں چلے جائیں، اور خلیفہ وقت کی اطاعت کرنا اور صبر کرنے کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، کیونکہ آپ کی اس طرح تبلیغ سے فساد برپا ہونے کا خطرہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری سنت نبی کی اتباع میں کہ حاکم وقت کی اطاعت کی پابندی ہو، مدینہ شہر سے شہر بدر ہو گئے۔ صرف آپ اور آپ کی بیوی دونوں، جو عمر کے آخری وقت یعنی تقریباً 80 سے 90 سال کی عمر کے لگ بھگ تھے، جنگل و بیاباں کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا آپ کو فصیل شہر تک رخصت کرنے آئے اور شہر مدینہ کے فصیل پہ رک کر فرمانے لگے،
اگر اتباع حاکم کی شرط نہ ہوتی تو میں آپ کے ساتھ ہو لیتا، مگر میں یہیں سے پلٹ رہا ہوں۔ مستدر الحاکم کی حدیث ہے، جب آپ کی رحلت کا وقت قریب آیا اور آثار روانگی ظاہر ہونے لگے تو آپ کی بیوی رونے لگی اور فرمانے لگیں، حضور اگر آپ اللہ کے پاس چلے گئے تو آپ کے جنازے کو غسل کون دے گا، نماز جنازہ کون پڑھائے گا اور کفن دفن کون کرے گا، مجھ بڑھیا سے اس طرح سے ہو سکے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا، تو اکیلا مرے گا، پھر مسلمانوں کا ایک گروہ وہاں سے گزرے گا، وہی تیری تدفین کرے گا اور تیرا جنازہ پڑھائے گا، اور فرمانے لگے، اگر میں مر جاؤں تو میری میت کو مدینے جانے والے رستے پر رکھ دینا، اللہ میرا بندوبست خود کر دے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ جب آپ کا انتقال ہوا اور آپ کی بیوی مدینہ جانے والے رستے پر آپ کی میت لیے بیٹھی تھیں تو دور سے ایک قافلہ آتا ہوا نظر آیا، اور سردار قافلہ حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ بندوں میں شمار ہوتے تھے۔ حضور پاک فرماتے تھے، ابن سمیہ یعنی عمار بن یاسر اور عبداللہ ابن مسعود اللہ اور اس کے رسول کے پسندیدہ ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات تک ان سے راضی رہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا کہ بی بی آپ کون ہیں اور یہ کس کی میت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول کے صحابی حضرت ابو ذر غفاری ہیں۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے زور سے چیخ ماری اور فرمانے لگے، واہ ابو ذر، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے سنا تھا کہ ابو ذر تنہائی اس دنیا سے جائے گا اور تنہائی ہی اٹھایا جائے گا، اور آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان روز روشن کی طرح آیا ہے۔ آپ نے حضرت ابو ذر غفاری کو غسل دیا، کفن پہنایا اور تدفین کی، اور پھر یہ قافلہ مدینے کی طرف روانہ ہو گیا۔ آج بھی جہاں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، وہاں کوئی قبرستان نہیں، صرف تنہا آپ کی قبر ہے، اور روز محشر آپ اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کا خاتمہ بھی ایمان بالخیر کرے۔ دوستوں، حضرت ابو ذر غفاری کی زندگی سے متعلق جو مواد بھی ہمیں مل سکا وہ ہم نے آپ کے گوش گزار کیا۔ اگر اس میں کوئی بد احتیاطی ہوئی ہو تو اللہ پاک کی بارگاہ میں معافی کی درخواست ہے۔ ہماری چھوٹی سی کاوش ویڈیو کی شکل میں اگر آپ کو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔